الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله العظيم. دوستو یہ سورہ انفطار کی آیت نمبر 6 پڑھی گئی. کل آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ قیامت کے دن انسان کے سامنے جو اس نے اپنی زندگی میں نیکی یا بدی کی تھی وہ تو پہلے اس کے موت سے پہلے اللہ کے پاس اس کی وہ نیکی یا بدی پہنچ گئی. دوسری شکل ہے کہ مرنے کے بعد اس نے کیا نیکی چھوڑی اور کیا برائی چھوڑی، اس کے نتائج بھی اس تک پہنچتے ہیں. اس پر کل آپ کے سامنے بات آئی تھی، قرآن سنا دیا تھا. قرآن کریم نے سورہ یاسین میں بھی کہا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. انسان اگر بھلائی کر کے جاتا ہے دنیا سے، جس کی مثال دی تھی، علم چھوڑ گیا، صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی کام نیکی کا کر کے چلا گیا، تو مرنے کے بعد بے شک وہ مر گیا لیکن نیکیاں نہیں مرتی، یہ ثواب اس تک پہنچتا رہے گا. اسی طرح اگر برائی چھوڑ کر کے چلا گیا، سینما ہال بنا دی، تھیٹر بنا دیا، جوا کا اڈا بنا دیا، بچوں کو دے دیا کہ لوگ کماؤ اور کھاؤ، تو بچے ادھر کھائیں گے، وہ پٹے گا قبر میں. خیر، اب اگلی آیت جو آ رہی ہے اس میں اللہ رب العزت منعم ہے، آپ کے ہمارے وجود کا ذریعہ اللہ رب العالمین کی کمال قدرت ہے، اور پاؤں کے ناخن سے سر کے بال تک جتنی بھی چیزیں آپ کو ملی ہوئی ہیں یا کسی انسان کو ملی ہوئی ہے، وہ اللہ رب العالمین نے محض اپنے فضل سے، کرم سے، عنایت سے، مہربانی سے آپ کو یا کسی بھی انسان کو عطا کی ہے. تو اللہ قادر تھا کہ انسان نہ بنا کر کے حیوان بنا دیتا، ماں کے پیٹ سے صحیح سلامت نہ پیدا کر کے پاگل پیدا کر دیتا، دیوانہ پیدا کر دیتا. آج جو ناز کرتے ہیں ہم لوگ، کبھی بال سیدھا کرتے دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی بازو کو آئینے میں دیکھتے، کبھی گال کو آئینے میں دیکھتے نہیں دیکھتے، حسن و جمال کو سنوارتے ہیں. تو یہ حسن و جمال کا خالق کون ہے؟ اللہ. جی، خالق کون ہے؟ اللہ. انسان کو کبھی اللہ طاقت دے دیتے تو دوسروں کو بازو دیا، چل چل دیکھ لوں گا یار، تجھے کیا کروں گا، دیکھ لوں گا جی. اور شاید وہ جا رہا تھا، اس کو دیکھنے راستے میں گاڑی آئی، ٹھوکر مار دیا، ہو گیا جہنم جی. تو اللہ رب العالمین نے نعمت دی اور اللہ کی نعمت کھا کر کے اللہ ہی کی بغاوت کر دی. ہمارے یہاں کہتے ہیں جس تھالی میں کھایا اسی میں جی. ایک اور بھی گندا جملہ بولتے، وہ نہیں بولوں گا میں جی. تو انسان جس کی کھائے اس کی گائے، جس کی کھائے اس کی گائے. طاقت اگر دی ہے آپ کو تو آپ رات کی تاریکیوں میں اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر کے جتنی طاقت ہے اتنی زیادہ عبادت کیجیے. یہ شکر کا طریقہ ہے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ شکر کا طریقہ ہے. یہ نہیں کہ اگر طاقت اللہ نے دی ہے تو کمزوروں کو دبا دو، دیکھ لوں گا. اچھا تو تجھے بھی وہ دیکھ لے گا، تجھے بھی کون؟
قرآن کریم ہم لوگ چونکہ سمجھتے نہیں ہیں نا، قرآن نے کہا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، جی کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ جی جب یہ آیت امام صاحب پڑھے یا آپ پڑھیے تو کہیے سبحانک، بول دیجیے بلا، کیوں نہیں؟ ہر فیصلے پر اس کا فیصلہ ہوگا، اور سب سے بڑی طاقت کس کی ہے؟ اللہ۔ تو جس نے آپ کو طاقت دی ہے، وہ مادی ہو یا روحانی طاقت ہو، جسمانی طاقت ہو یا اللہ کے ولی بن گئے تو ربانی طاقت ہو، اس لیے ربانی طاقت جس کسی بھی ولی کو ملی ہے تو آپ دیکھیے گا جتنی اس کے اندر للہ اللہ کی نورانیت آتی ہے اتنا ہی وہ بلبلاتا ہے، اتنا ہی اللہ کے سامنے وہ گر گراتا ہے۔ اور ہم سب کے گر گرانے والے ولیوں کے نہیں، بلکہ غوث و قطب اور ابدال اور اقطاب اور جتنے بھی ہیں دنیا کے اللہ والے، ان سب کے امام کون ہے؟ خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اللہ کے سامنے سلنڈر کرتے ہیں، سبحانک اللہ تو بے نیاز ہے، ما عرفناک حق معرفتک، جتنا پہچاننا تھا اللہ تجھے، میں آپ کا خاتم النبیین آپ کو پہچان نہ سکا، وما عبدناک حق عبادتک، اور اے اللہ آپ کی جتنی عبادت ہونی چاہیے تھی، میں محمد سر بسجود ہو کر کے اقرار کرتا ہوں کہ مجھ سے آپ کی عبادت نہ ہو سکی۔ تب بتاؤ کیا اللہ کے نبی سے زیادہ کسی کو اللہ کی معرفت ہو سکتی ہے؟ سارے اولیاؤں کی معرفت سب نیچے ہوگی، اور امام الانبیاء کی معرفت سارے نبیوں کا جہاں مقام ہے اس سے کئی گنا اوپر ہے۔ کس کا مقام؟ ہمارے نبی کا۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اپنے کرم سے، کس سے دی؟ کرم سے دی ہے جی۔ تو کریم نے بغیر مانگے آپ کو نعمت دے دی، اب وہ صرف آپ سے ایک چیز کہتا ہے، بس ایک، کہ ان کی ذات میں اور ان کی صفات میں کسی مخلوق کو ان کا ساجی نہ بنائے۔ ساجی اللہ کا کوئی ساجی ہے جی؟ میں نے ایک بات کہی تھی سمجھانے کے لیے، ابھی بھی کہتا ہوں، یہ یاد رہے تو پوری زندگی یاد رکھیے گا کہ جس کسی پر بھی مخلوق کا داغ لگ گیا، مخلوق مطلب وہ پیدا کیا ہوا ہے، تو اس کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ تو جو مخلوق کا داغ لگ گیا وہ کبھی بھی آپ کا معبود، مسجود، مقصود، مطلوب، آپ کا حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہ مخلوق ہے، وہ اپنی پیدائش میں میرے رب کا محتاج ہے، اور پیدائش کے بعد موت تک اپنی حیات کو، زندگی کو بچانے کے لیے میرے رب کی نعمتوں کا محتاج ہے۔ ایک بھی لائیے آپ اٹھا کر کے۔ آج ہی میں لکھ رہا تھا ایک تردید، ایک مضمون لکھ رہا تھا، کچھ لوگوں نے نور، کس کو؟ نور، روشنی کو اپنا معبود بنا لیا۔ قرآن نے تردید کی، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین پیدا کی اور آسمان پیدا کیا، اور نور اور روشنی اور اندھیرے کو بھی پیدا کیا۔ تو نور کو جو نظر آ رہا ہے، اللہ نظر نہیں آتا اس دنیا میں، تو تم یہ روشنی کو دیکھ کر کے کبھی یہ نہ سمجھ لینا کہ یہی میرا معبود ہے جی۔ اللہ نے کہا اللہ وہ ہے جو اس روشنی کا خالق ہے،
وہ نور مطلق ہے، اس کے نور کو دنیا میں کوئی دیکھ سکتا ہی نہیں ہے۔ ایک روایت میں نے کبھی سنائی تھی آپ کو کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے حتیٰ یموتو، یہاں تک کہ مر نہ جاؤ، مرنے کے بعد اللہ کو دیکھو گے، اس لیے کہ اللہ مرنے کے بعد آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا۔ میرے خیال سے وقت ہو گیا بیٹا، تو چل رہنے دے بقیہ کل چل۔ سبحان اللہ بحمدی، یاد رکھنا بس یہیں سے آگے کرے گے بات۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ